أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام المتقین حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں۔ ایک غزا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خالد بن ولید ناراض ہوئے اور حضرت علی کو الزام دیا کہ آپ بعض باتوں میں عجلت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے خالد بن ولید کو کہا کہ علی سے محبت کرو، من کنت مولا فعلی مولا، بخاری شریف میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے محبوب ہیں اور ان کی محبت تقاضۂ ایمان ہے۔ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا کا لفظ نہ حسن نے استعمال کیا، نہ حسین نے، نہ بی بی فاطمہ نے، نہ اثنا عشری ائمہ نے۔ شیعہ مذہب کی جو معتبر کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، تہذیب الاحکام، شرح تجرید، اصول کلینی، فروع کلینی، ان سب میں اس کی وضاحت ہے، اور حضرت علی کا نام بغیر مولا کے استعمال ہو رہا ہے، چونکہ مولا کے کئی معنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے، بمعنی قادر، مالک، مختار، خالق کے۔ والجبریل، اور جبریل بھی مسلمانوں کے مولا ہے اور پیغمبر کے محبوب ہے، وصالح المومنین، تمام نیک مسلمان۔ والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، فرشتے بھی پیغمبر کے اور ان کے اتباع کے معین و مددگار ہیں۔ ایسے لوگ آئے جنہوں نے مولا کا معنی ہی غلط کر دیا، وہ کہتے علی نے ہی آسمان و زمین پیدا کیے، علی نے ہی خلائق پیدا کیے۔ اس ترش ادا کو اور اس غلط انداز کو اہل سنت پر مسلط کرنا نہ تبلیغ ہے اور نہ خطاب کی فصاحت و بلاغت ہے، کم عقلی، کچ فہمی، کچ خلقی، سلف صالحین پر بے اعتمادی۔ شیعہ کتاب رجال کشی صفحہ 164 پر ہے کہ حب و ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق، ابو بکر و عمر سے محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا دشمنی ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کے ساتھ تو آپ یہ الفاظ نہیں لگاتے، کیونکہ ہر لفظ جو وہ کسی کے لیے بولا گیا وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت زبیر کو آپ نے کہا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر پیغمبر کا ایک خاص خادم ہوتا ہے، جب کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے کہ میں ہوں۔ یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ نے حضرت زبیر بن العوام کو دی۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو آپ نے کہا امین هذه الامہ، امت مسلمہ کا سب سے بڑے امین و دیانتدار۔ تو ابو عبیدہ کے نام کے ساتھ تو آپ امین کہنے کا پراپیگنڈا نہیں کر رہے۔ ابی ابن کعب کو کہا اقرأ هذه الامہ، اس امت کا سب سے قرآن خوان قرآن دان قاری ابی ابن کعب ہے۔ اس کے ساتھ بھی آپ اقرأ ابی نہیں کہتے تو کسی ایک ناجائز گروپ کو جنہوں نے شرائع مسخ کیے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے لیے ہر جگہ درد سر بنے ہیں، ان کو راضی رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں میں بھی مولا علی کہتا ہوں تم لوگ بھی کہا کرو۔ پھر کہتے ہیں اہل سنت والجماعت سے اہل بیت کے بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی۔ آپ کو پتا اہل سنت والجماعت کون ہے؟ مصنف عبد الرزاق میں اہل السنہ والجماعہ ہم اصحاب رسول اللہ ثم اتباعہم الی یوم القیامہ۔ تو آپ یہ اعتراف کرتے کہ صحابہ کوتابین تھے، کوتا نظر لوگ تھے، تو آپ خود کون ہیں؟ آپ بھی کسی امام باڑے کے آدمی ہیں، ویسے اہل سنت کو خراب کرنے کے لیے تبلیغی خطیب ظاہر ہوئے۔ اہل سنت کا تو امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد، جن کے جوتے کے گرد کے برابر بھی بعد میں آنے والے نہیں ہیں، ان کو آپ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ تو آپ کیا چیزیں، کہاں کس باغ کی مولی اور گاجر ہے؟ یہ لامذہبیت ہے، زندقت و الحاد کی علامت ہے۔ اہل السنہ والجماعہ امت مسلمہ کا نام امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل جلد اول صفحہ 13 سطر 11 پر حدیث نقل کی ہے کہ یہ نام نبی نے رکھا ہے، اور شان ورشا سے اس کی تائید میں کہتے ہیں وہ محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی کان ثبتا فی النقل، وہ نقل بالکل صحیح کرتے ہیں، ضرور یہ حدیث ان کو مل گئی ہے۔ تو اس طرح کوتاہی یا بعض کرم فرماؤں کی طرف سے دیکھنے سننے میں آ جاتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ویسے حدیث شریف میں قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو گزشتہ بزرگوں کو اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یلعن آخر هذه الامہ اولها، آپ نے فرمایا یہ فی الدین ہے، یہ امت کے تباکار ہے، ان کے شر فساد سے بچو، اوائل مسلم وغیرہ۔ اور پھر یہ تو آپ کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ بھئی یہ کہا کرو اور اہل سنت سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے زیادتی ہو رہی ہے؟ اپنے حال کو بھی ذرا دیکھیں نا، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا تو ایسے تبلیغی سی اور سطحی سا علم ہوتا ہے، ہم تو تحقیق جانتے نہیں، اور فساد پورا کر رہا ہے اور پورے عالم کو اہل حق کے خلاف تیار کرا رہا ہے۔ یہ طریقہ واردات ہے زنادقہ و ملاحدہ کا، کہ وہ اچھے لوگوں کے رنگ ڈنگ میں ظاہر ہوتے ہیں اور بجائے اسلام کے اور مسلمانوں کے اور لوگوں کے اہل کار ہوتے ہیں۔ پھر ایک تقریر ایسی بھی کرے نا کہ جن میں ان کو کہے کہ آپ ابوبکر عمر و عثمان کو بہترین مسلمان مانیں، یہ کہہ تو دے ایسا کہ وہ مقام درجے اور فضائل میں حضرت علی سے بڑے، اور اس پر اجماع امت ہو چکا ہے خلافت کے وقت، سب سے پہلے ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ بلکہ وہاں ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں علی اگر آخری خلیفہ ہے چوتھا تو کیا فرق پڑا، ہمارے نبی بھی نبی آخر الزمان ہے۔ یہ دیکھ تو غلط باتیں، نامناسب ہے،
دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے اور ہمیں عقیدے اور عمل کا آخرت میں امتحان دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روسیائی سے محفوظ فرمائے اور اہل حق کے، اہل سنت والجماعت کے، جو اہل توحید و سنہ ہے، ان کے عقائد و اعمال پر پختگی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ تفسیر میں کوئی جگہ آئے گی تو اس سے زیادہ وضاحت وہاں کروں گا۔ سر 10 حاضی وجال منا از خرواری مشتے من، بڑے خروار کا ایک لفظ جو ہے نا آپ میں نے ادا کر لیا۔ کسی مناسب موقع پر دورہ تفسیر میں اس سے زیادہ تحقیق سے یہ بات کہوں گا کہ من کنت مولا و فعلی و مولا، اول تو اس پر سندن بحث بھی ہے۔ قانون الموضوعات میں طاہر پٹنی نے اور مجمع البحار میں اس کی صحت کا انکار کیا ہے، اور اللطائف المنیفہ میں شیخ عابد سندھی نے بھی کہا ہے کہ وفیہ روح من الرفق والتشیع، اور بڑے بڑے اکابر سفیانین اور ابو ثور نے وصیت کی تھی کہ اس کو نہ بیان کرو مجامع میں، لوگ سمجھیں گے نہیں، غلط رخ اختیار کر لیں گے۔ اور لالا خان لوگوں کو کہتے کہ کہا کرو، میں بھی کہتا ہوں، من کنت مولا فعلی و مولا، کوئی دم دم اچائی نوردی اولا سچائی خامارتا و اگورا چمیارتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ غلطیوں سے اور اس طرح سرگردانیوں سے اللہ اور حضرات کو بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔